اگر اچھا ذہن اور بڑے تصورات سوسائٹی میں عمل کے ساتھ نہ ہوں تو پھر محض ایک معمولی سی جو بھلائی کی خواہش یا کمزور سی اخلاقی حس کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ ہمارے مسائل چاہے تعداد میں جتنے ہوں، لیکن ان کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اخلاقی آئیڈیلز نہیں رکھتے، ہم علم سے مناسبت رکھنے والا دماغ نہیں رکھتے، اور ہم بالکل سادہ سی سطح پر چیزوں کو، سادہ نہیں بلکہ سطحی طور پر چیزوں کو رد یا قبول کرنے کی عادت ڈال چکے ہیں۔ اور جب کسی قوم میں یہ روش اور یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ وہ بہت ہی سطحی طور پر چیزوں کو قبول کرے اور بہت ہی سطحی طور پر چیزوں کو رد کرے، تو اس کے اندر سے زندگی کی جو بنیادی قدریں ہیں، جو ذہنی بھی ہیں اخلاقی بھی ہیں، وہ قدریں اس کے اندر سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ مطلب میں ایک ٹیلے پہ ہوں، لیکن میں اس ٹیلے کو پہاڑ سے مربوط رکھنے میں اگر کامیاب ہوں تو پھر تو میں اس ٹیلے پر رہتے ہوئے پہاڑ سے مناسبت کا حق ادا کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر آدمی ایک کنویں میں پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر بلندی کا، گہرائی کا، یعنی گہرائی کا خوف پیدا ہو گیا ہے کنویں کی وجہ سے، اور بلندی کا تصور غائب ہو چکا ہے اس اندھیرے کی وجہ سے، پھر اس سے یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر قوم کنویں میں پڑی ہے تو ریسکیو کروانے والا نہیں آئے گا۔ یعنی قومیں اپنے مسائل اپنے اندر موجود قوت اصلاح سے کرتی ہیں، وہ کہیں سے بنی بنائی تھیوری کو لے کر اس سے یہ امید نہیں لگا سکتی کہ یہ تھیوری ہمارے مسائل کا حل ہے۔ تو ہمارے یہاں بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مسائل کے حل کو بنی بنائی حالت میں بازار سے لانا چاہتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ خود مسئلے کو محسوس کرنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی رفتہ رفتہ کند پڑتی جاتی ہے۔ یعنی مسئلہ اپنے نتائج کے اعتبار سے بہت سنگین ہوتا ہے، لیکن ہماری یہ جو کند احساساتی اور کند ذہنی اس بڑے مسئلے کو جیسے زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے رہنے والے مسائل کی طرح دیکھتی ہے، تو مسئلے کی غلط تشخیص، مسئلے کا غلط تصور اور مسئلے کی غلط کیٹیگرائزیشن یہ اس مسئلے سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہمارے ساتھ ستم ظریفی یہ بھی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو سمجھنے میں بری طرح ناکام ہیں، اور مسئلے کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے یا مسئلے کی سطح کو بالکل بازاری بنا دینے کی وجہ سے اس کو ہمارا ذہن رسپونڈ بھی اسی سطح پہ کرتا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ آپ ایک آگ کے گولے کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک رنگین فٹ بال ہے، اور اس پہ آپ ٹھوکریں مارنے چلیں گے تو جو انجام ہوگا وہ ہمارا ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہمیں بہت وضاحت سے
بہت مطلب تیقن سے اور بہت حساسیت کے ساتھ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں۔ اگر ہمارے مسائل 10 ہیں تو وہ 10 کے 10 مسائل جو ہیں وہ اپنی شرط پہ سمجھے جائیں گے، ہماری خواہش کے مطابق مسئلے نہیں بنیں گے۔ تو اب ان 10 بڑے مسائل میں پھر دیکھنا ہے کہ ان کو کیٹیگرائز کریں اور ان مسائل کی فہرست کو کم کریں، یعنی 4 ملتے جلتے مسائل ہیں، ان مسائل کی وجہ ایک ہی ہے، تو ہم گویا 10 مسائل کو 2 مسئلوں میں بانٹ لیتے ہیں تاکہ ہم ان پہ فوکس کر سکیں۔ تو یہ سب کیے بغیر کسی بھی تصور، کسی بھی نظریے، کسی بھی اعتقاد، کسی بھی خوش فہمی سے ہم اپنے آپ کو مٹنے سے، یعنی زمانے کی تختی پر سے مٹنے سے روک نہیں سکتے، بچا نہیں سکتے۔ تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے مزاج اور ذہن اور ذوق پر مسلط ہو جانے والی گراوٹ۔ یعنی میرے خیال میں ہمارے تمام تر مسائل کی بنیاد یہ ہے کہ ہم لوگ بونے بننے میں گویا خود کو عافیت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے ذہن کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ علم، خواہ وہ کسی بھی طرح کا علم ہو، ہمارے ذہن کو، اجتماعی ذہن کو علم سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ یعنی قومی ذہن، ظاہر ہے انفرادی طور پہ ہوں گے لوگ، اور اس کا اظہار ہمارا نظام تعلیم ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ ہمارے لکھے گئے مقالے ہیں، ہماری پروڈکشن ہے۔ یعنی ہماری جتنی بھی ذہنی پروڈکشن ہے، وہ چاہے کتاب کی شکل میں ہو، چاہے ٹیکنالوجی وغیرہ کی صورت میں ہو، چاہے پلاننگ کے پہلو سے ہو، قوموں میں ایک پلاننگ اسٹرکچر ہوتا ہے، چاہے نظام بندی کے زاویے سے ہو، ہر پہلو سے ہم گھٹیا لوگ ہیں۔ مطلب ہم اپنی فلاح کا، اپنی خوشحالی کا، اپنی مضبوطی کا کوئی ایسا تصور نہیں رکھتے جو تاریخ کے چیلنج کو فیس کر سکے کامیابی کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ ہم سب مختلف علوم پڑھتے ہیں، یعنی کوئی سوشالوجی پڑھ کے آ رہا ہے، کوئی فزکس میں ماسٹرز ہے، پی ایچ ڈی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم جن علوم کو ان کی رسمی انتہا یعنی ڈاکٹریٹ، پوسٹ ڈاکٹریٹ تک حاصل کر لیتے ہیں، ان میں ہماری پروڈکشن 0 ہے۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی فزکس پڑھ رہا ہے، اس نے ہسٹری آف فزکس پڑھ لی ہے کہ یہ تھیوری فلاں آدمی، وہ تھیوری فلاں موجد، یہ سب تو اس نے حفظ کر رکھا ہے، رٹ رکھا ہے، لیکن اس کے حافظے سے باہر یہ علم اس کے ذہن کی بنیادی ورکنگ کی بنیاد نہیں بنا ہے۔ ہمارا اجتماعی ذہن کسی بھی علمی موقف کو اس کی مطلوبہ تفصیل اور اس کو حالات کے ساتھ ریلیونٹ رکھنے والی صلاحیت سے مستقلاً عاری ہے۔ یعنی علم کہتے ہیں ایک حقیقت کو دیکھنے کے لیے ایک پوزیشن لینے کو، یعنی آدمی چاہتا ہے، آدمی کے ذہن کی فطرت ہے، آدمی کی خواہشات میں سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ حقیقت کو جان سکے،
ذہن سے حقیقت کو انٹرنلائز کر سکے اپنی باطنی کشش سے، یعنی وہ حقیقت کو جان سکے، خود کو اپنی حقیقت کا فعال کنٹینر بنا سکے۔ نارمل آدمی کی اس سے بڑی کوئی خواہش نہیں ہے، اور اگر میرے اندر یہ خواہش نہیں ہے انفرادی طور پر، یا ہمارے اندر یہ آرزو نہیں ہے اجتماعی سطح پر، تو ہم آدمیت کوالیفائی نہیں کرتے۔ ہمارا ذہن انسانی ذہن کی فطرت سے منقطع ہے، ہماری خواہشات ہمارے انسان ہونے کی تصدیق کرنے سے قاصر ہیں، بلکہ اس کی تردید کرنے پر عمل کر رہی ہیں۔ تو کبھی آپ غور کریں کہ ہم لوگ جاننے کی جس فضا میں رہتے ہیں، مطلب ہم تصور کریں کہ ہم اللہ کا شکر ہے یہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، تو جاننے کی وہ فضا کیا آپ کے اندر کوئی کریٹیوٹی پیدا کرتی ہے؟ کیا جو نہیں جان سکے اسے جاننے کی امنگ پیدا کرتی ہے؟ کیا جو چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں آ چکی ہیں، ان سمجھ میں آئی ہوئی چیزوں میں اندر تک مزید اپنے علم کو بڑھانے کا کوئی کانسیپٹ آپ کے اندر موجود ہے؟ جبکہ آپ جانتے ہیں، مطلب رٹا ہوا تو یہی ہے نا کہ ہر شے میں معلوم ہونے کی نئی سے نئی گنجائش ہر وقت رہتی ہے، یعنی ہماری اچھی طرح سے سمجھی ہوئی اور جانی ہوئی چیزوں میں بھی وہ ان نویبلٹی کا عنصر یا ان نون اس کا جو زون ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ ذہن کو، یعنی اپنے سمجھنے والے ذہن کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو آپ نے کبھی چیزوں میں لگے ہوئے اس مقناطیس کی کشش کو محسوس کیا ہے، جو علم میں اضافے ہی نہیں بلکہ اپنے موجود ہونے کے احوال میں جیسے ترقی کا ذریعہ ہے کہ میں جتنا جانتا ہوں میں اپنی سطح علم کے مطابق موجود ہوں، میں جن چیزوں کی خواہش رکھتا ہوں، جن چیزوں کے لیے محنت کرتا ہوں، انہی چیزوں اور انہی خواہشات کی سطح پر موجود ہوں۔ تو ہمیں کیا یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ ہماری خواہشات کیا ہیں، ہمارا مطلوب کیا ہے، اور یہ کہ جو ہمیں ٹوٹا پھوٹا معلوم ہے اس معلوم آبجیکٹ میں ہمارے لیے کشش باقی کیوں نہیں رہی؟ یعنی ذہن ایک چیز کو رٹ کے چھوڑ دیتا ہے، پھر اس سے اس کا کوئی مفاد نہیں رہ جاتا۔ تو لیکن اگر وہ رٹا ہوا نہیں ہے، میرا اور آپ کا فہم اور علم محض رٹا ہوا نہیں ہے، محض ڈگری حاصل کرنے کی ایک عارضی کوشش اور ناگوار محنت کا نتیجہ نہیں ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا دماغ ہر وقت اپنی علمی تحصیلات اور صلاحیتوں کو بڑھاتے رہنے کی ایک ارج میں نہ رہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک دکاندار وہ کھوکھا کھولتا ہے تو وہ ہر وقت اس کھوکھے کو بڑا شو روم بنانے کی جد و جہد میں رہتا ہے، اس کا ذہن اس کھوکھے کو دکان بنانے کی ترکیبیں سوچتا رہتا ہے، وہ ذہن بھی جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو لیکن ہم جو ہیں ہمارے بس ہماری توجہ طلب چیزیں کھوکھے کو دکان بنانے سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو اب یہ صورت اگر ہو تو پھر خود سے نا امید نہ ہو جانا بے وقوفی ہے۔
تو اپنے آپ سے ایک شکایت، اپنے آپ سے ایک گلہ اور اپنے آپ سے ایک مایوسی پیدا کیے بغیر ہم اس سطح سے اوپر نہیں اٹھ سکیں گے، ہم اس کنویں سے باہر نہیں آ سکیں گے، کوئی رسی نہیں ڈالے گا ہمیں کنویں سے نکالنے کے لیے، ہمیں اپنے ناخنوں سے اس میں درزیں بنانی پڑیں گی اوپر آنے کے لیے۔